جو ہم بتا رہے تھے صحابی کیا چیز ہے، صحابی پہ تھوڑا سا ہم نے انٹروڈکشن کرایا کہ وہ ہوتا ہے کہ جو نون کی حالت میں فوت ہو، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور وہ پوری تفصیل ہم نے بتا دی۔ اب بتائیں گے آل رسول۔ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ٹوٹتا، جن کا وہ ازواج مطہرہ، چونکہ وہ ایسی ہیں ان کو طلاق دی جا سکتی، اگر طلاق ہو جائے تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہم اسی پہ رہتے ہیں، اسی فرمان، یہ اجتہاد اور اسی رائے پہ کر رہتے ہیں۔ تو جو خواتین نبی پاک کی بیویں آپ کی حیات تک رہیں، وصال تک، تو ان کا نکاح بھی کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور آگے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس رائے اور اس اجتہاد کے مطابق بھی وہ بنیں گی، اگرچہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، نبی پاک کی حدیث نہیں ہے۔ نبی پاک کی جو حدیث ہے وہ دو ہیں کہ کل مومن آل محمد، ہر اہل ایمان بھی آل نبی ہے، آل محمد، کل تقی آل محمد، کہ جو بھی متقی پرہیزگار ہے میری امت کا وہ بھی آل محمد ہے، جو مومن وہ بھی آل محمد، جو متقی وہ بھی آل محمد۔ یعنی ایک ولایت عامہ ہوتی ہے، ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ ہوتی ہے اہل ایمان ہونا، چاہے فاسق ہو فاجر ہو، کہ وہ اللہ کا دوست ہے ایمان کی حد تک، اسلام کی حد تک، اعمال صالحہ کی حد تک نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے، کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائے گا، کبھی نہ کبھی جنت میں۔ اور کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو کبھی نہ کبھی اپنی سزا بھگت کے، عذاب بھگت کے، حساب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، وہ اہل اسلام ہے۔ اور جو بغیر حساب کتاب بلا عذاب کے چلا جائے گا وہ ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ولایت خاصہ ہے، وہ خاص اللہ کا دوست ہے۔ جو مسلمان اہل ایمان وہ بھی اللہ کا دوست ہے، لیکن عام ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی تو اللہ کی دوستی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ جو کافر ہے وہ کبھی اللہ کا دوست یہود و نصارہ نہیں بنتے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، کبھی جنت، جو کبھی جنت میں نہ جائے وہ نہ خاص دوست ہیں نہ عام دوست ہیں، اور جو خاص اللہ کے دوست ہیں وہ بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ جو عام دوست ہیں وہ سزا بھگت کے، عذاب بھگت کے، کچھ عرصہ جہنم میں رہ کے دوزخ کی سزا اور اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگت کے وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام ان میں سے نہیں ہیں، وہ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے طے کر دیا، ہم اس کی بتائیں گے۔ ہم بتا رہے تھے یہ آل رسول، پھر اہل بیت ہم نے بتایا۔ اب آل رسول کون ہیں؟ آل رسول صرف ہیں جو نبی پاک کی بیویوں کی طرف سے، کیونکہ نبی پاک کی بیویوں کی جو اولاد ہوگی وہ نبی کی بھی اولاد ہوگی، اور حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت ام رقیہ ہیں، ان کی جو اولاد ہے حضرت عثمان کی طرف سے وہ آ جائیں گی، حضرت فاطمہ آ جائیں گی، ان کی جو اولاد ہوگی، حضرت علی کی جو دیگر بیوی ہیں ان کی جو اولاد ہوگی وہ آل رسول میں سے نہیں ہوں گی، لیکن وہ سید ہوں گی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، ان کی توہین ہوگی اگر زکوٰۃ دینا، جیسے بنو حارث کی اولاد کو، بنو جعفر، بنو عقیل، بنو حمزہ کی اولاد کو جو ہے دینا زکوٰۃ، یہ ان کی توہین ہوتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں، ان کو گفٹ دے سکتے ہیں، ویسے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے دیگر جو وظائف ہیں اور ان کی مقرر جو ہیں حدیں تعاون کی، وہ ان میں سے ان کو لایا جا سکتا ہے، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ جو بنو علی ہیں یا یہ سید زادے ہیں، ان کی لڑی بڑا عرصہ چلی، اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہی عرصہ رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جیسے حضرت عباس جو تھے، یہ ایک جنگ میں قید ہو گئے تھے، یہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے نبی پاک کے خلاف، تو ان کو آفر کی گئی کہ آپ مسلمان ہو جائے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ اس کے بدلے میں مسلمان ہو گئے۔ ان کی جو اولاد تھی عبداللہ بن عباس تھے، پھر ان سے لڑی چلی بنو عباس، جن کی خلافت بھی چلی کافی عرصہ۔ جو حضرت علی تھے، ان کو جب کہا گیا اسلام لاؤ، یہ چھوٹے تھے بچے، تو انہوں نے کہا اپنے ابو سے مشورہ کر کے کروں گا۔ ان کے اپنے ابو تھے، ان کے ابو طالب، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھے یہ حضرت علی۔ اس کے علاوہ حضرت حمزہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت حارث تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت صفیہ تھی نبی پاک کی پھوپھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جو مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ بڑا کام کیا حضرت علی نے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب ہجرت کی تو ان کو کہا گیا، نبی علیہ السلام نے کہا تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا تھا، حالانکہ ہر صحابی مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا
مواخات کر کے بھائی بنایا گیا، اخوت قائم کی گئی۔ حضرت علی کو نبی پاک نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، لہذا تجھے بھائی کی ضرورت ہے، میں تیرے بھائی کی صورت میں موجود ہوں۔ پھر آپ کو آپ نے جانشینی کے لیے بھی کہا انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے نا، ان کا رتبہ، ان کا تعلق، ان کا جو قلبی رشتہ، روحانی، اسلامی، مقامی، اخوتی رشتہ جو تھا، کیونکہ روایت کے مطابق حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھے، اس لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی نبی پاک نے خود حضرت علی کو کہہ دیا کہ تو میرا بھائی ہے، اور حضرت ہارون بھی حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ گئے تھے طور پہ توریت لینے، تو اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنا کے تھے۔ اسی طرح جب ہجرت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وقت بھی تمام خزانے، تمام اپنی جو امانتیں تھیں، ان میں بھی جانشین حضرت علی کو بنا کر گئے تھے کہ ان کفار سے آپ خود ہی نمٹ لینا، کس کا لین دین کرنا ہے۔ اس کو پھر اہل تشیع نے کہا اس سے مراد کے خلافت ہے کہ نبی پاک کے بعد جو خلیفہ ہیں انہوں نے ہی بننا ہے، لیکن اہل سنت اور صحابہ کرام نے نہیں تسلیم کیا، انہوں نے اپنے نبی پاک کے بعد حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر ان کی باری آئی چوتھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پہ ان کے دور میں تھے یہ خلیفہ حضرت علی، اور ویسے روحانی طور پہ پہلے تھے خلیفہ یہ، لیکن عملی ظاہری طور پہ خلیفہ وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، لیکن حقیقت میں جو خلیفہ تھے یہ حضرت علی تھے۔ بہرحال اہل تشیع کا یہ موقف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اہل سنت نہیں مانتے۔ تو آل رسول اور اہل بیت اور سید ذات، اس کا میں نے بہت تفصیل سے بتایا اپنے دیگر لیکچروں میں، ذرا آواز اس کی کم ہے، اس کو ہینڈ فری کے ساتھ جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ساری دلائل ہیں، ہم اس کو مختصراً جو ہے نا بتائیں گے، لیکن اہم چیزیں ہم بتا دیں گے آج۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں، نبی پاک نے ان کو کہا انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حضرت حسین سے بھی یہی کہا، حضرت حسین سے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت حسین نے دیکھیں، حضرت حسن کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی، اور حضرت علی نے نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور آپ کا تعاون کیا، آپ کی حفاظت کی، اور آپ کی خدمت کی، آپ کی پر جان نثاری کی، اپنی اولاد، اہل، مال، سب کچھ آپ کی لیے وقف کیا، آپ پر قربان کر دیا۔ حضرت علی کا یہ ہے، حضرت فاطمہ کا بھی یہ، حضرت حسن نے بھی یہ کیا، حضرت حسین کا تو آپ کو پتہ ہے کربلا میں جب گئے تو یزید کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، یعنی یزید کی فوج کے ہاتھوں۔ تو جب یہ گئے وہاں تو اس بارے میں بڑی باتیں ہیں، بڑا ظالمانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ جو کربلا ہے نا، یہ بڑا ہی ویران علاقہ تھا، بڑا ہی۔ تو ابن زیاد نے وہاں لا کر ان کو ایک چٹیل میدان میں وہاں شہید کیا، اور ان کی لاشوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد جو ہے نا، ان کی لاشوں کو جو کوئی قبیلہ بنو اسد تھا اس کے لوگوں نے، حالانکہ اب یہ دیکھا جاتا ہے ان کو کیسے پہچان ہوئی آل رسول ہے اور کون کون ہے، پھر ان کی جو تدفین ہے کہاں جا کر ہوئی، یہ ساری باتیں مطلب مشکوک ہیں۔ لیکن اتنی بات ہے ضرور کہ ان کو بہت ظلماً شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو اسی کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب کتنے عرصے بعد وہ مسافر لوگوں نے ان کو وصول کیا، ان کی تدفین کی، ان کو دفنایا، ان کو کفنایا، ان کو لے کر گئے، ان کو سمجھا نہیں سمجھا، اس بارے میں کوئی اتھینٹک روایات نہیں ہیں۔ تو ہمارا یہی اس میں کہنا ہے، حضرت علی بھی جب شہید ہوئے تو وہ صرف حضرت حسن کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں، کہ اس میں روایت ہے نجف میں ان کی تدفین، کوئی کہتا ہے کہیں کی، کوئی کہتا ہے افغانستان کی، کوئی کہتا ہے ان کو غائب کر دیا گیا۔ تو ہم اینڈ پہ ان کا پر موقف دیں گے یہ کہاں ہیں، کہ یہ کیونکہ بڑی بزرگ ہستی ہیں اور ان کے بارے میں ہم اینڈ پہ بھی بتائیں گے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ان کی لاشوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور بہت ان کو اذیت وہیں دے کر حضرت زینب اور حضرت زین العابدین جو تھے، ان کو 2-3 افراد تھے، ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ان کو منانے کی کوشش کی گئی، ان کو تحائف دیے گئے، وظائف دیے گئے، ان کو عزت دی گئی، اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مطلب وہ ہوتا نا، زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بجائے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے طور پہ نبی پاک کے نواسوں کو شہید کرنا، آل رسول کو شہید کرنا، ظلماً شہید کرنا،